تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بند اپنا تو بن، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، کیونکہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ بہترین امت کے بعد جو یہ امت کی خصوصیت جو بتائی گئی ہے کہ تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، خود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ جو خود کے لیے ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، بہترین نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر لے لے، جانور جو اپنے لیے کرتے ہیں اس لیے انہیں جانور کہا جاتا ہے۔ ایک راستہ چلتی بلی کتے کو لے لے، وہ اپنی مفاد کے لیے جیتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق میں انسان کو اللہ نے اشرف بنایا ہے، تب اللہ نے انسان کی کوالٹی بھی اشرف رکھی ہے، بہترین کوالٹی۔ کیوں؟ تم اپنا نہیں لوگوں کا بھی دیکھتے، اس لیے تمہیں کہا گیا بہترین امت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم اپنے درد سے، اپنے دکھ سے، اپنے پریشانیوں سے، اپنے آزمائش سے کبھی موت کی تمنا نہ کرو۔ پریشانی آج ہے کل چلے جائے گی، موت کی تمنا ہرگز نہ کرو تم، کیونکہ موت کی تمنا بزدل لوگ کرتے، تم نہ کرو، تم بہترین امت ہو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کبھی موت کی تمنا ہو تو دعا کرو اللہ مجھے مدینے میں موت نصیب فرما۔ بزرگان دین صوفیاء اکرام فرماتے ہیں زندگی ہو تو مدینے کی ہو اور موت بھی ہو تو مدینے کی ہو، یہ زندگی بھی بہتر ہے، یہ موت بھی بہتر ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا موت کی تمنا کرو تو مدینے میں کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کی موت میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ مدینے کی موت کی تمنا کرا کرو۔ تو یہ بات کیا ہو صحابہ اکرام کو نہیں معلوم؟ آپ دیکھیں گے کل صحابہ کے جو تعداد ہے وہ 1,25,000 جو تعداد بتائی گئی تھی، 1,25,000 صحابہ، اور جنت البقیع میں صرف 10,000 صحابہ۔ 1,25,000 صحابہ میں کل صحابہ 10,000 جنت البقیع میں، باقی صحابہ کہاں ہیں؟ کیا باقی صحابہ اکرام کو تمنا نہیں تھی مدینے میں مرنے کی؟ پھر یہ باقی صحابہ 1,15,000 صحابہ کہاں ہیں؟ تو جب غور کریں گے پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرے دین کو پھیلاؤ، میرے دین کو ساری دنیا میں سر بلندی ہو، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 40 صف بنائے جائیں گے۔ آدم سے عیسیٰ 40 صف ہوں گے اور صرف میری امت کے 40 صف ہوں گے۔
جتنا ہو سکا دین پھیلاؤ۔ صحابہ اکرام نے اپنی خواہش کو، مدینے میں مرنے کی خواہش کو حضور پاک کے فرمان پہ توجہ دیا اور مدینہ چھوڑ کر ہجرت کے لیے نکل گئے، مدینہ چھوڑ کر تبلیغ کے لیے نکل گئے۔ مولا کائنات، مظہر انبیاء، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کسی کو انبیاء کو دیکھنے کی طلب ہے، مولا کائنات کو دیکھ لے، اللہ نے انہیں وہ شان عطا فرمائی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قرآن میں 6666 آیتیں، 6666 آیتیں اور 800 آیتیں مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وہ مولا کائنات مدینہ چھوڑ کر کوفہ جا کر بس گئے، کوئی فارس چلے گیا، کوئی دلی آ گئے، کوئی کدھر، کوئی پاکستان چلے گئے، کوئی بنگلہ دیش چلے گئے، کوئی عمان چلے گئے، کوئی یمن چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ کیوں؟ دین کی تبلیغ کرنا۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ امام اہل سنت، ہمارے امام انور اللہ شاہ فاروقی رحمت اللہ علیہ، بانی جامعہ نظامیہ، تمنا کر لیے تھے، لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اب مدینہ جاؤں گا، جینا بھی وہاں ہوگا، مرنا بھی وہاں ہوگا، اب پلٹ کر نہیں آؤں گا دکن کی طرف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اے انوار اللہ، تم صرف اکیلے میری خدموں میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، دکن جاؤ، دین کا کام کرو، لاکھوں لوگوں کو میری خدموں میں بھیجو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ پلٹ آئے اور لاکھوں لوگوں کو آپ نے عقیدہ صحیح کیا۔ آج یہ جو ہم نکاح کرتے ہیں، جو کتابیں بناتے ہیں، وہ انور اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت۔ نہ جانے کتنے کام آپ کیے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، علم کی دنیا میں آپ، عمل کی دنیا میں آپ، تو اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے دین کا پرچار کریں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گھر چھوڑ دے، وطن چھوڑ دے، نہیں، ہم اپنے گھر میں تبدیلی لائیں، ماں باپ بدلیں، اولاد بدل جائے گی۔ آپ جیسا کردار استعمال کریں گے، اولاد ویسے ہی کردار استعمال، جیسے آپ کی تعلیمات ہوں گے، اولاد کی بھی تعلیمات ویسے ہی ہوں۔ اپنے آپ کو بدلے، اپنا گھر بدلے گا، جب اپنا گھر بدلے گا تو معاشرہ بدلے گا، جو آپ سے ملے گا دین سے متاثر ہوگا۔ آپ اپنے اخلاق حضور پاک کے اخلاق جیسے بنائیں، اپنا کردار ویسے بنائیں، لوگ کہیں کہ امانت رکھانا ہے تو آپ کے پاس رکھا، سچی بات سننا ہے تو آج سے سننا، اپنا کردار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ دو جہاں میں آپ کو کامیابی عطا کرے گا، ایسی کامیابی عطا کرے گا جس کا ذہن و گمان کبھی آپ کا نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا پہلا فریضہ اولاد کی دینی تربیت کرنا، اور ماں باپ آج اس سے ہی دور ہو گئے۔ دنیا کی تعلیمات کے پیچھے ہمارا پورا زور لگا ہوا تھا 12 گھنٹے کا، اور دین کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ 15 منٹ ہوتے ہیں، بچے کو مسجد میں بھیجنا رہتا ہے۔ یہ ہماری تعلیمات ہو گئے، اور یہی نتیجہ ہے کہ اولاد ماں باپ کو جھڑکی دیتے ہوئے نظر آتی، اولاد ماں باپ کو گالی دیتے ہوئے نظر آتی ہے، اولاد ماں باپ کو مارتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے، گھر کے باہر نکالتے ہوئے، یتیم یا خانے میں ڈالتے ہوئے، اولڈ ایج ہاؤس میں ڈالتے ہوئے نظر آتے۔ کیوں؟ ہم نے اولاد کو دینی تربیت نہیں سکھائی، ہم نے سکھایا نہیں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، اللہ کس سے خوش ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، موت ان بندہ مومن کے لیے کیا ہے، ہم نے یہ سکھایا نہیں۔ ہم سب کچھ یہ سمجھ کر بیٹھ گئے جو ہے دنیا ہے، جبکہ بندہ مومن کے لیے موت حیات جاویدہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں موت ختم ہو جانے کا نام، نہیں، موت وہ زندگی کی ابتدا ہے جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ یہ غور کرے، اپنی زندگی گزارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔